بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہاں پہ آخری آیت میں یہاں پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند کلمات کے اندر امتحان لیا، چند باتوں کے اندر۔ وہ چند باتیں کون سی تھی؟ چند باتیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا۔ تو سب سے پہلے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تبلیغ کا حکم ہوا تو کہا کہ آپ کے چچا آزر جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بت گر ہیں، تو آپ انہیں جائیں تبلیغ کریں۔ تو انہوں نے ان سے جا کر کہا کہ ابا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بتوں کی پوجا کے حوالے سے انہیں روکا، تبلیغ کی، اور اپنے گھر میں ہی تبلیغ کا انداز اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے سب سے پہلی آزمائش ڈالی۔ پھر وقت کے علاقے کے بادشاہ کے حوالے سے آزمائش میں ڈالا کہ آپ بت خانے کے اندر داخل ہو گئے، اور پھر آپ نے جو ہے تمام بتوں کو توڑا اور ایک بڑے بت کے اوپر جو ہے وہ کلہاڑا رکھ دیا، اور پوری ریاست کے خلاف جو ہے ان کے مذہب کے خلاف ایک اعلان جہاد بلند کیا۔ پھر اسی طرح اور بھی بہت سارے کلمات تھے جن میں ایک سب سے پہلا کلمہ پہلا امتحان یہ تھا کہ جب آپ کا بیٹا پیدا ہوا تو یہ حکم ہوا کہ اس کو جو ہے مکہ کی ایک وادی کے اندر جو بالکل ویران آبادی ہے اس کے اندر جا کر اسے چھوڑ آؤ۔ تو قربان جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل پر یہ امتحان جو ہے وہ حکم دیا امتحان کا، تو وہ اس آزمائش پر پورا اترے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو حضرت بی بی ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو جو ابھی شیر خوار تھے انہیں وادی جو ہے مکہ کی وادی کے اندر چھوڑ کر، بالکل جہاں نہ پانی تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ پھل فروٹ تھے، نہ ہی وہاں پہ کوئی چیز تھی۔ تو یہ آج کی یہ قربانی کا جو تصور ہے جو عید الاضحیٰ کا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ، تو وہ آزمائش، وہ امتحان کہ اللہ کے حکم سے اپنی اولاد جو ہے اولاد کو ایک وادی کے اندر چھوڑ آنا، اور قربان جاؤں اس بیوی پر بھی کہ جس نے آگے سے کوئی بات نہیں کی کہ ہمیں کیا ہوگا یہاں پہ اس وادی کے اندر، ہمیں نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، یا ہم نہ رہنے کے لیے، نہ ہی جو ہے کوئی چھت ہے، تو نہ ہی کوئی جو ہے کوئی ہماری حفاظت کے لیے کوئی۔ تو انہوں نے بھی قربان جاؤں اپنی وفاداری کا حق ادا کیا، اپنے خاوند کے ساتھ انہوں نے سر تسلیم خم کیا۔ اسلام بنیادی طور پر اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرنے کا، کہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے کا حکم دیتا، تو آپ چھوڑ کر آگے، یہ آزمائش تھی۔ اور پھر دوسری آزمائش کیا تھی کہ جب بچہ بڑا ہوا، جوان ہوا، تو کہا کہ اسے ذبح کیا جائے، اس کے اوپر گلے پر چھری چلائی جائے۔ تو آپ آئے، تو آپ نے آ کر جو اپنی خواب کا اپنے بیٹے کو کہا، تو قربان جاؤں وہ بیٹے پر بھی جس نے جو ہے بغیر کسی سوچ بچار کے کہا کہ آپ جو ہے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا وہ کر گزری، انشاءاللہ مجھے آپ جو ہے وہ ثابت قدم پائیں گے۔ اس ساری بات کا لب لباب یہ ہے کہ اقبال نے یہ بات کہی کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب، کہ وہاں پہ نہ تو کوئی انسٹیٹیوٹ تھا، نہ کوئی کالج تھا، نہ یونیورسٹی تھی، نہ کوئی مدرسہ تھا، پھر بھی ایک باپ جو ہے ایک حکم دیتا ہے، بیٹا اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرتا ہے۔ باپ کہتا ہے کہ میں نے گلے پر چھری چلانی ہے، تو بیٹا کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں۔ باپ کہتا ہے اپنے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہیں یہاں چھوڑ دوں، وہ کہتی ہے کہ جو ہے تابع دار۔ اس پورے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قربانی کے اس فلسفے سے ہمیں ایک بات یہ سوسائٹی کے اندر یہ چاہیے کہ آج کل حالات بہت عجیب سے ہیں، عورتیں جو ہے عجیب سے سوالات کرتی ہیں کہ کیا ہوگا، ہمیں یہ کیا نہیں ہے، ہمیں یہ چیز نہیں ملی، اور رونا پیٹنا اور کرتے ہیں۔ تو اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ معاشرے کے اندر انتشار بڑھتا ہے۔ لیکن اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فلسفہ اور حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علیہ السلام کا اگر ہم فلسفہ دیکھیں قربانی کے موضوع پر، تو
تو ان کی یہ قربانی آزمائش تھی جس پر وہ انہوں نے ثابت قدم رہے، پورا اترے۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں، فَأَتَمَّهُنَّ، پس وہ پوری کر دیں، اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تو قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو پھر ہم نے انہیں یہ کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں، پیشوا بناتا ہوں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہے۔ آپ کا یہ فلسفہ، یہ جو ہے اسلام، یہ بنیادی طور پر اسلام بھی یہ ملت ابراہیمی ہی ہے کہ یہی وہ فلسفہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر آج اسلام کی بنیادیں کھڑی ہیں۔ ہمیں آج کے اس فلسفے کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نام سے دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔